الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وأزواجك يا حبيب الله يا محبوب الله یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قابل احترام ساتھیوں اور بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج شب معراج ہے اور آج سے ہم ایک بہت اپنی خوش نصیبی اخذ کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس امت میں پیدا فرمایا جس امت کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں سے سرفراز فرمایا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاصہ ہیں انبیاء کرام کے اندر. ان میں آج کی رات ہے، شب معراج ہے. شب معراج کے حوالے سے آپ علماء کرام سے، لوگوں سے مختلف باتیں، مختلف ان سے آپ اس کے اسرار، اس کے عجائبات، اس کے رموز سنتے ہیں، اور خاص طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعمال کے حوالے سے کہ کن اعمال کے کیے جانے پہ آپ نے جنتیوں کو جنت میں خوش دیکھا اور کن اعمال کے سزا کے طور پہ آپ نے لوگوں کو جہنم میں جاتے ہوئے دیکھا اور جہنم میں ان کو مبتلا عذاب دیکھا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے براہ راست کلام فرمایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار سے آپ مشرف ہوئے، اور جو کہ یہ بھی انبیاء میں خاصہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. اور اس کے علاوہ بھی کئی ایسی فضیلتیں ہیں جن پہ بات کی جا سکتی ہے، لیکن آج کی اس گفتگو میں ناچیز 5 بڑے اسباق کی طرف ایک توجہ دلانا چاہتا ہے، جو کہ یقیناً سب کے علم میں ہے، لیکن مل بیٹھنے کا مقصد کسی نہ کسی طرح اپنے آپ کو حضور علیہ السلام کے ذکر میں مشغول رکھنا اور آپ کی حیات مبارک سے اپنے لیے سبق حاصل کرنا ہے. تو معراج کے 5 بڑے اسباق ہیں، ان پہ ہم غور کریں گے آج، مختصراً ان کو ذہن نشین کریں گے، جن میں پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو معراج ہے یہ جسمانی عطا فرمایا، جس پہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات لے گیا اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف. تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی پاکی کا اظہار کر کے فرمایا کہ وہ ذات پاک ہے، اس کے لیے پاکی ہے جو لے گیا کس کو؟ اپنے بندے کو. اور یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آپ کی شان عبدیت کو بیان فرما کے اللہ تعالیٰ نے آپ کے سفر معراج کا بیان فرمایا. تو اس سے جو امت کے اکابرین ہیں انہوں نے اس کو یہ بیان کیا کہ اس سے مراد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جسمانی معراج ہے، جس کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے حکیم الامت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے
کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں، تو وہ یہاں جو بشریت کا لفظ ہے وہ عبد کے ساتھ کو ریلیٹ کر کے حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بیان فرمایا۔ ایک تو ہمیں یہ ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی قدرت خاص کے ساتھ یہ سفر معراج کا آپ کو کروایا، اور آپ پہلے مکہ سے مسجد اقصیٰ تشریف لے گئے اور مسجد اقصیٰ سے آپ آسمانوں کی طرف تشریف لے کے گئے۔ اس کے بعد جو دوسرا بڑا سبق اس سے ہمیں اخذ ہوتا ہے آج کی اس مقدس محترم رات سے، وہ نماز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پہ 50 نمازیں فرض ہوئیں، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بار بار عرض کرنے پہ وہ نمازوں کی جو تعداد تھی وہ 5 کر دی گئی، اور اس لیے جو مسلمان کی نماز کو معراج کہا گیا، اس کی ایک نسبت تو آج کی رات سے ہے، اور دوسری نسبت اس کو یہ ہے کہ آپ جتنا زیادہ انہماک میں جاتے ہیں اتنا زیادہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے، یعنی نماز ذریعہ قرب ہے، ذریعہ قرب الہی ہے، تو یہ آج کی رات ہمیں نصیب ہوئی۔ تیسری جو اہم بات ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج کی رات انبیاء کرام کی امامت فرمائی مسجد اقصیٰ کے اندر، جس وجہ سے آپ کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے۔ تو جتنے انبیاء تھے، جتنے رسول تھے، وہ سب اقتداء میں تھے، اور ان سب کے امام مصلی امامت پہ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اور یہ آپ کی فضیلت ہے دیگر تمام امتوں کے انبیاء کے اوپر کہ سب انبیاء آپ کی اقتداء کے اندر آئے، انہوں نے آپ کے پیچھے نماز ادا کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ بشارات دیں کہ آخری زمانے میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں تشریف لے کے آئیں گے، اور سیدنا امام مہدی علیہ السلام کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارات عطا فرمائیں کہ آخری زمانے میں آپ تشریف لے کے آئیں گے، اور ان کے لیے حضور نے یہ بات بھی فرمائی کہ وہ حضور نے فرمایا کہ میرا بیٹا ہوگا، جس سے علماء سلف صالحین نے یہ اخذ فرمایا کہ سیدنا امام مہدی علیہ السلام کا تعلق خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوگا۔ تو حضور علیہ السلام نے اپنی امت کو اور اپنے صحابہ کو آپ نے کمال تبسم سے فرمایا کہ وہ وقت یاد کرو کیسا ہوگا جب عیسیٰ علیہ السلام میرے ایک امتی کی اقتداء میں نماز ادا کریں گے، یعنی امام مہدی علیہ السلام مصلی امامت پہ ہوں گے اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ان کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے۔ تو یہ تو شان حضور علیہ السلام نے اپنے ایک امتی سیدنا امام مہدی علیہ السلام کا بیان کیا، تو وہ وقت کتنا حسین اور کتنا خوبصورت ہوگا جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود مصلی امامت پہ جلوہ فرما ہوں گے، اور تمام انبیاء کرام سیدنا آدم و سیدنا نوح علیہ السلام سے لے کے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک حضور علیہ السلام کی اقتداء کے اندر تھے، حضور کے پیچھے تھے۔ چوتھی جو بات ہمیں اس میں یاد رکھنی ہے آج کی رات میں، وہ یہ ہے کہ جس نے اس رات کو اور اس کے عجائبات کو اور اس کے اسرار و رموز کو ٹھکرایا اور جھٹلایا اور اس کا انکار کیا وہ ابو جہل تھا، اور جس نے ان واقعات کی تصدیق کی اس کو صدیق بنا دیا۔ تو جو صدیق تھے وہ آج کی اس شب کی برکت سے اس کی تصدیق کرنے پہ، حضور علیہ السلام کی معراج کو ماننے پہ وہ صدیق کہلائے۔ صدیق تصدیق تحقیق کیتا جڑا من رآنی یان جانے،
جے اللہ ہادی پہچان لیا او علمہ البیان جانے۔ تو بات یہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو صدیق کا یہ لقب ملا، یہ آج کی رات کی مناسبت سے عطا ہوا آپ کو۔ پانچویں جو بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے وہ یہ کہ یہ جو امامت ہوئی اور قرآن کریم نے جس سے بیان کیا کہ آپ کو ایک ہی شب میں بیت الحرام سے مسجد اقصیٰ کے اندر لے جایا گیا، تو مسجد اقصیٰ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانا، قرآن کا مسجد اقصیٰ کو اس انداز میں بیان کرنا، اور پھر قرآن مجید کا مسجد اقصیٰ کے گرد و نواح کے بابرکت ہونے کے اوپر ارشاد فرمانا، یہ آج مسلمانوں کو اس طرف یاد دلاتا ہے، اس طرف توجہ دلاتا ہے کہ مسجد اقصیٰ تمہاری ہے، مسجد اقصیٰ ہماری ہے، اور یہ ہمیں اس بات کے اوپر توجہ دلاتا ہے کہ ہمارا تعلق مسجد اقصیٰ کے ساتھ وہ کسی جذباتی بنیاد پہ نہیں ہے، وہ محض عقیدت کا بہاؤ نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری اس پاک مقدس کتاب میں ہے جو بغیر تحریف کے محفوظ ہو کر قیامت تک اسی طرح جائے گی۔ تو میرے بھائیوں اور ساتھیوں، میری بیٹیوں اور بہنوں، یہ یاد رکھنے کا امر ہے کہ آج اگر ہم مسجد اقصیٰ کو بھلا دیتے ہیں تو ہم بنیادی طور پہ قرآن کریم سے اور آج کی اس مبارک رات کے سبق سے کچھ نہیں سیکھ رہے، بلکہ اس کے ساتھ بے وفائی کر رہے ہیں۔ ایک میں دلچسپ حقیقت آپ سے شیئر کرتا چلوں جو مختلف مورخین نے بیان کی ہے، وہ یہ ایک کوئنسیڈنٹ ہے، حسن اتفاق ہے کہ جس طرح پاکستان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پاکستان لیلۃ القدر کی رات بنا 27ویں کو، تو اسی طرح جو معراج مبارک ہوئی یہ 27 رجب کو ہوئی، اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب بیت المقدس کو فتح کیا اور صلیبی قبضے سے اس کو آزاد کروایا، وہ بھی 27 رجب ہی تھی۔ 27 رجب کو معراج ہوئی اور 27 رجب کو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیت المقدس کو صلیبی قبضے سے آزاد کروایا۔ تو یہ اتنا بڑا حسن اتفاق ہمیں اس رات کو یہ یاد دلاتا ہے کہ صلاح الدین ایوبی کا احسان مت بھولیے، صلاح الدین ایوبی کی تحریک کو مت بھولیے۔ اور میرے دوستوں اور ساتھیوں، میری بیٹیوں اور بہنوں، آج کی رات ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں جلوہ فرما ہوئے اور نہاوند فتح ہوا۔ امیر المومنین چل کے نہاوند نہیں گئے، سلطنت روم ٹوٹی، امیر المومنین چل کے روم کی چابیاں لینے نہیں گئے۔ ایران فتح ہوا، روم فتح ہوا، آرمینیا فتح ہوا اور کئی علاقے فتح ہوئے، لیکن امیر المومنین چل کر کسی مقام کی چابیاں لینے نہیں گئے، کسی مقام کا قبضہ لینے نہیں گئے۔ امیر المومنین اگر چل کر کسی جگہ پہ قبضہ لینے گئے ہیں، چابیاں لینے گئے ہیں، تو وہ بیت المقدس کی چابیاں لینے گئے ہیں، وہ مسجد اقصیٰ کی چابیاں لینے گئے ہیں، وہ یروشلم کے اندر گئے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جس کو بیت المقدس فتح کرنے کا سہرا سرایا وہ امین امت سیدنا ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ان کے بعد جو ان کے روحانی فرزند بنے، جنہوں نے ان کی تحریک کو زندہ رکھا، ان کے مشن کو زندہ رکھا، ان کے اس خدمت کو زندہ رکھا، وہ سلطان صلاح الدین ایوبی تھے۔ میں قادری ہوں، فضل ہے رب قدیر کا، دامن ہے میرے ہاتھ میں پیران پیر کا، پیران پیر دستگیر، محی الدین غوث العظم غوث الثقلین، قطب ربانی، محبوب سبحانی، شہباز لامکانی، سیدی عبد القادر الجیلانی الحسنی الحسینی البغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند سیدنا عبدالعزیز بن عبد القادر الجیلانی رضی اللہ عنہما، آپ بھی بیت المقدس کے معرکوں میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے شانہ بشانہ تھے، اور سلطان صلاح الدین ایوبی کرد قوم سے تعلق رکھتے تھے، اور آج بھی کردوں کی اکثریت قادری ہے،
اور اس وقت بھی سلطان صلاح الدین ایوبی جو تھے وہ سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مریدین میں سے تھے، ان کے والد بھی حضور غوث پاک کے مریدین میں سے تھے۔ تو ان کے لشکر کے جتنے بڑے بڑے امراء تھے، علماء تھے، ان کے جو سب سے قریبی عالم تھے موفق الدین ابن قدامہ المقدسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ حضور غوث پاک کے شاگردوں میں سے تھے۔ تو بات یہ ہے کہ ہمارا بیت المقدس سے ایک روحانی تعلق ہے، ہمارا بیت المقدس کے ساتھ وہ تعلق ہے جو شب معراج نے استوار کیا۔ اور آج کے دن ہمیں یاد کرنا چاہیے خلیفہ سلطان عبدالحمید ثانی کو، جس نے کہا تھا کہ میں مسجد اقصیٰ جس علاقے میں ہے یروشلم کا اور فلسطین کا، 1 انچ بھی نہیں دوں گا چاہے ساری دنیا کو سونا بنا کے مجھے پیش کر دیا جائے۔ تو آج کی رات ہمیں بیت المقدس سے جوڑتی ہے، آج کی رات ہمیں مسجد اقصیٰ سے جوڑتی ہے، اور آج کی رات ہمیں یہ سوچنے پہ مجبور کرتی ہے کہ یہ انڈیوائیڈڈ کیپٹل آف اے زائنسٹ اسٹیٹ کس طریقے سے بن سکتا ہے یروشلم، جس سے میرا تعلق قرآن نے قائم کیا۔ یہ سوال آج امرائے عرب کو سوچنے کا ہے، یہ سوال آج پاکستان کو، ملائیشیا کو، ترکی کو، عجم کو، فار ایسٹ کو، سینٹرل ایشیا کو اور دنیا کے کونے کونے میں بسنے والے مسلمانوں کو سوچنے کا ہے کہ شب معراج ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین سے زمین تک کا سفر کیا، مکہ سے اقصیٰ تک، لیکن زمین سے آسمان تک کا سفر حضور کا مسجد اقصیٰ سے شروع ہوا۔ تو جہاں سے حضور کا سفر سعادت شروع ہوا، معراج آسمان کی طرف براق پہ آپ سوار ہو کے تشریف لے گئے، اس کو بھول کے تم معراج منانے کا کون سا حق ادا کر رہے ہو؟ آج کی شب کو جاگ کے عبادت کرنے اور دعا کرنے اور آج کی شب کی عظمت کو یاد کرنے کا کون سا حق ادا کر رہے ہو؟ اللہ تعالی ہم سب کو مسجد اقصیٰ کا وفادار بنائے اور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وفادار بنائے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بارگاہ رسالت مآب میں عرض کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بار پھر بطحا سے فلسطین میں آ، راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصیٰ تیرا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔